جو بیان چل رہا ہے اس میں کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بیان ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کا بیان ہوا۔ چونکہ ہمیں ترتیب سے لے کر چلنا ہے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، آپ کے وصال کے بعد میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں، خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ لہذا آج چند باتیں آپ کی زندگی کے تعلق سے، آپ کی شان، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اور جو آپ کی دین کے معاملات میں خدمات تھیں وہ، اور آپ کا جو مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور آپ کی زبان مبارک سے آپ کو ملا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ ویسے تو یہ سوچا تھا کہ جلد سے جلد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک ہی دن بیان کر دیا جائے، لیکن چونکہ وہ بات پوری زیادہ مختصر ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ پائے گی، لہذا پھر بھی اختصار سے کام لیا جائے گا۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوگا۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور ابوبکر آپ کی کنیت، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ آپ کا شجرہ نسب ساتویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ تمام انبیاء کرام کے بعد میں انسانوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے آپ کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 2.5 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، اور آپ بچپن ہی سے بت پرستی جیسی بری عادت سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو لے کر ایک بت خانے میں گئے اور آپ سے کہا کہ یہ جو سامنے بڑا بت ہے یہ ہمارا خدا ہے، اور یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ آپ وہیں موجود تھے، آپ کو یہ سن کر غصہ بھی آیا، لہذا آپ نے، چونکہ آپ بتوں کی عبادت سے اور بت پرستی سے ہمیشہ بیزار رہے، لہذا آپ نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دے۔ وہ بت تو بت تھا، خاموش رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے، اس پر بھی خاموش رہا۔ پھر آپ نے کچھ اور بھی کہا، غرض یہ کہ وہ خاموش رہا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، آپ نے بڑی زور سے اس بت کے وہ پتھر مارا تو وہ گر گیا۔ آپ کے والد آئے اور پکڑ کر وہاں سے لے گئے اور ان کی والدہ سے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے کہا کہ آج تمہارے بیٹے نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ میں نے ان کی پیدائش میں پر بہت سے عجیب واقعات سنے تھے، واقعات دیکھے تھے، اور میں نے ایک آواز سنی جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اے نیک شخص کی ماں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اور وہ نبی آخر زماں کا دوست ہے، لہذا آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ملک شام کے لیے گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے،
اور وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے اور میں اسے اپنی گود میں لے رہا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، جہاں پر آپ لیٹے ہوئے تھے وہ گرجا گھر تھا، اس کے قریب میں آپ لیٹے ہوئے تھے، لہذا گرجا گھر کے راہب کے پاس آپ پہنچے اور اس سے اپنا خواب بیان کیا اور اس سے تعبیر پوچھی۔ تو اس راہب نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا وطن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وطن مکہ ہے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے کہا قریش ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان قریش میں اور آپ کے وطن مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور آپ دنیا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں وزیر اور بعد وصال خلیفہ ہوں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمائیں گے تو غار ثور میں قیام کریں گے اس حال میں کہ تمہاری گود میں ان کا سر ہوگا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ آپ جب وہاں سے لوٹے تو آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ آپ خود بخود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ کا لقب ایک صدیق بھی ہے اور ایک عتیق بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے درمیان میں موجود ہیں۔ اسی دوران میرے والد وہاں پہنچتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو عتیق من النار دیکھنا ہو، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد شدہ شخص دیکھنا ہو، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ صدیق کے لقب کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معراج عطا کی گئی تو جب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے تو ابو جہل اور اس کے ہمراہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے اور کہا کہ اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے وہ جو تمہارے دوست ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مختصر سے وقت میں یہاں مکہ سے مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں کی بھی سیر میں نے کر لی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واقعی کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کہہ دیتے تب بھی میں ان کی اس کی بات کی تصدیق کر دیتا۔ تب سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ یہ دو لقب آپ کو عطا کیے گئے، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تبلیغ کریں، دین کی دعوت دیں، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ حرم کعبہ میں تشریف لائے اور آپ نے جب خطبہ دیا تو اسی دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب خطبہ دیا چند لوگ آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ جب خطبہ دیا آپ نے تقریر فرمائی، کفار مکہ وہاں اکٹھا ہو گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق جو ہے کھلے عام علی اعلان تبلیغ اسلام کر رہے ہیں تو بڑا غصہ آیا اور وہ آپ کو اور آپ کے ہمراہیوں کو مارنے لگے، تکلیف پہنچانے لگے۔ غرض یہ کہ آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور وہ یہ سمجھ کر آپ کو چھوڑ گئے کہ اب اس قدر انہیں مارا ہے یا تو یہ بچ ہی نہیں پائیں گے، اور اگر بچ گئے تو پھر دوبارہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیں گے۔ غرض یہ کہ عالم یہ ہو گیا، آپ کو اس قدر زدکوب کیا گیا کہ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا
تو پھر ہم اس کا قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ غرض یہ کہ کچھ دیر کے بعد میں آپ ہوش میں آ جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، جن کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے اور پھر انہی کو پکار رہے ہو، آنکھیں کھلتے ہی ان کا نام لے رہے ہو۔ تو جو ان کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو آپ کی والدہ کو یہ خبر دی اور آپ کی والدہ سے کہا کہ ان کو کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ غرض یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کچھ کھانا لے کر آئیں اور کہا کہ بیٹے یہ کھا لو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ جب آپ کو خبر دے دی گئی، پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، پھر آپ کو اطمینان ہوا اور پھر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر بہت زار و قطار روئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ اول ہیں، خلافت کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مختصر یہ سمجھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کو دوبر کر دیا اور تکلیفیں بہت زیادہ پہنچائیں تو سرکار نے ہجرت کا حکم دے دیا، پہلے حبشہ کی جانب، پھر کچھ دنوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ بھی ہجرت فرما لی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر کل صبح ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور ہجرت کرنا ہے۔ چونکہ کفار مکہ نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ اب جو ہے یہاں سے بہت سے لوگ جا چکے ہیں، اب کوئی یہاں پر ہے نہیں، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، لہذا سبھی لوگ ایسا کریں، تمام قبیلے کے لوگوں میں سے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لیا جائے اور اس کو اس چیز پر تیار کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، اور جب تمام قبیلے کے لوگ ان کے قتل میں شامل ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ ان سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ لہذا اسی چیز پر معاہدہ ہوا کہ آج رات میں یہ کام ہو جائے گا، صبح کو جب فجر کی نماز کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے، ہم یہ کام کر دیں گے۔ رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بتا دیا کہ ہمیں اسی رات میں یہاں سے نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رات کے ایک پہر میں نکلنے کا انتظام کیا، اسی دوران آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج کی رات تم ہمارے بستر پر لیٹو گے اور صبح کو کفار مکہ کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کو دے کر سیدھے مدینہ المنورہ آ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس بستر پر لیٹے، سبحان اللہ۔ دیکھیے تو صحیح، وہ ایسا بستر تھا کہ اگر دیکھا جائے تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ سب کچھ معلوم ہے کہ کفار مکہ کس ارادے سے آنے والے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اس رات میں کیسا لگا تو آپ کہتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ بہتر نیند کسی رات میں مجھے آئی نہیں۔ صبح ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کسی پہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے اپنے مکان سے نکلے۔ اب جب مکان سے نکلے تو مکہ المکرمہ کے باہر ایک جگہ آتی ہے جسے غار ثور کہتے ہیں، ایک پہاڑ آتا ہے جسے جبل ثور کہا جاتا ہے، اس پر ایک غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی جانب بڑھے۔ اب جو حجاج کرام وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے تقریباً 5500 فٹ کی اونچائی پر وہ مقام ہے۔
اب وہ مقام جب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ چڑھائی بہت زیادہ ہے، آپ کرم فرمائیں میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر کسی تکلف کے آپ کے کاندھے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر آپ سوار ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر غار ثور کی جانب جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگ رہے ہیں، اور کبھی آپ دائیں قدم کو آپ چوم رہے ہیں تو کبھی بائیں قدم کو چوم رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ فاصلہ، اس طرح سے یہ راستہ جو ہے طے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہے مقام غار ثور کا آ گیا۔ آپ جب وہاں پہنچے، اس غار کی آپ نے صفائی کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ جب صفائی کی، جو آپ کے پاس کپڑے تھے، جو صافہ تھا یا جو بھی چیز تھی، اس کو پھاڑ کر اس کے جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب جب آرام فرمانے لگے، اسی دوران اس میں ایک سانپ بھی تھا۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ بار بار سنا ہے، مختصر یہ سمجھیے اس سانپ نے آپ کو کاٹ لیا اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر پڑے، آپ بیدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ پر جہاں پر کاٹا تھا لگایا تو آپ کو شفایابی حاصل ہو گئی۔ اسی دوران سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں وہاں دور دور تک کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ مالک و مختار ہے، اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن اگر وہ کرم فرمائیں گے تو پانی یہاں موجود ہوگا۔ لہذا جب یہ آپ نے کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پیاس لگی ہے، جاؤ دروازے کے باہر جاؤ، غار کے دہانے پر جاؤ اور پانی پی لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور غار کے دہانے پر جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک نہر جاری ہے، سبحان اللہ، اس سے پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ابوبکر کیا تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور سنائیں۔ کہا کہ جو تم نے پانی پیا تھا تم جانتے ہو وہ کون سا پانی تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا اے ابوبکر تمہیں معلوم ہے کہ پانی کہیں سے کہیں تک نہیں تھا، لیکن جب تم نے میری بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی اس نہر پر، جنت میں جو نہر ہے اس کے فرشتے سے فرمایا، یا غالباً جو ہے ذہن میں نہیں ہے، یا جبریل امی سے فرمایا جبریل جاؤ اور اس جنت کی نہر سے ایک جو نہر جو ہے غار ثور کے دہانے تک پہنچا دو، اس لیے کہ میرے محبوب کا محبوب آج پیاسا ہے۔ اس نے پیاس کی بات کہی ہے میرے محبوب سے، جاؤ اور یہ نہر وہاں تک پہنچا دو۔ لہٰذا وہ جو تم نے پانی پیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا پانی تھا، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام و مرتبہ ہے میرا؟ کہا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اپنی بارگاہ پاک میں مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ آپ کی وہ شان ہے، مختصر یہ سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا احسان مانے اور ان کا شکر ادا کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے ان کے تمام احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن ابو بکر کو عطا فرمائے۔
ہمیں چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور سرکار خود فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان سے محبت بھی کریں اور ان کا احسان بھی مانیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضائل ہیں، مختصر یہ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت انہی کے ساتھ ہی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ سفر میں، حجر میں، ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور جنگ بدر کے موقع پر ہوں چاہے جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ یہ ایک موقع، اور جس چیز کی ضرورت مذہب اسلام کو پڑتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے کہتے ہیں ہر چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اولاد کی باری آتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، مال کی باری آتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جب جان کی باری آتی ہے وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا، اے ابا جان، ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جنگ بدر کے موقع پر کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، اور لیکن تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے ایک والد کے ہونے کے ناطے اپنی تلوار کو آپ سے کھینچ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے بیٹے، وہ تو تھا کہ تو نے مجھے اپنے والد ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن کو تیرے جسم سے جدا کر دیتا۔ غرضیے کے بے شمار فضائل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر یہ سمجھیے، آپ نے جس موقع پر مذہب اسلام کو ضرورت پڑی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق حاضر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو امام بنایا، اور کئی دن تک آپ کی موجودگی میں، یعنی آپ کا جب آخری وقت تھا، میں نے عرض کیا تھا، کل بتایا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے خود کہا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لہٰذا آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی کئی دن تک۔ اب آپ یہاں تک سمجھ گئے، اب یہاں سے آگے کی سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مسلمانوں پر غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا، ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم اور چند صحابہ کرام ایک گھر پر اکٹھا ہوئے، اور پھر بات چیت چلی کہ اب کیا کیا جائے۔ لہٰذا کچھ صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے خلافت کے تعلق سے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صحابی ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے بیعت کی، اس کے علاوہ تمام صحابہ نے متفقہ طور پر اپنا خلیفہ آپ کو مقرر کر دیا۔ اب یہاں سے خلافت شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ گزرا، آپ کے ایک تو بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اسی جب وصال ہوا تھا تو مسلمان بھی بڑے پریشان تھے اور غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی دوران کچھ لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور کو بڑی اچھی طرح سے انجام دیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم میں کا کوئی شخص کمزور ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ جس کا جو حق ہے
میں اس کو دلواؤں گا، اور کوئی شخص اگر طاقتور ہے تو وہ اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے، اگر اس پر کسی کا کوئی حق آتا ہوگا تو ابو بکر ہر وقت اس سے دلوانے کے لیے تیار ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے خلافت کے امور کو نبھایا اور خلافت کے امور کو انجام دیا۔ آپ کی خلافت تقریباً 2 سال 3 مہینے تک چلی۔ اس کے بعد میں بہت سے واقعات پیش بھی آئے۔ اب حضور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک جمادی الاخری کا مہینہ آیا، جمادی الاخری کا جو مہینہ آیا اس کی 7 تاریخ تھی، حضرت اور سردی کا زمانہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کی وجہ سے آپ کو بخار آ گیا، اور اسی بخار میں جو ہے آپ کو تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہونے میں اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ اور وصال ہونے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں میں محو خواب تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار پر انوار سے میں مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سلام فرمایا اور مصافحے سے مشرف فرمایا، اور اپنا نورانی ہاتھ میرے سینے پر رکھا، سبحان اللہ، جس سے میرا اضطراب دور ہو گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں تم سے ملنے کا شوق بہت ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں بہت رویا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سن کر گھر والے بھی رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جسے چاہیں خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سرکار کی بارگاہ مخابی میں آپ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جسے چاہیں خلیفہ مقرر فرما دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے جو صادق اور قوی اور زمین و آسمان میں نیک ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر حضرت جبریل نے اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سلام کیا اور کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا اور کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانوں میں صدیق، زمینوں میں صدیق، انسانوں میں صدیق، فرشتوں میں صدیق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ میرے رخسار پر آنسو بہ رہے تھے اور میرے گھر والے میرے سرہانے کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ تمام چیزیں خواب کے عالم میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ فرمایا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام کیے، اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں، اے علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو تم اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اس لیے کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اور اس کے بعد میں میرا جب جنازہ تیار ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں سرکار کے جو ہے حجرے کے دروازے پر رکھ دینا، اور جو ہے دروازے پر رکھنے کے بعد میں پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا رفیق مزار بننا چاہتا ہے، یا رسول اللہ یہ ابوبکر صدیق ہے، یہ جو ہے جس طرح سے آپ کے یار غار رہے ہیں آج یہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے سلا دینا ہمیشہ کے لیے، ان کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع سامنے ہے ہی، وہاں مجھے دفن کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ پھر حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جب وصال ہو گیا تو وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اس کے بعد آپ کو اسی چارپائی پر آپ کے جنازے کو رکھا گیا کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا تھا۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر رکھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، حضور اجازت عطا فرما دیں۔ ذرا دیکھیے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ ذرا سوچئے اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں فرماتے کہ ان کی قبر انور سے اگر آواز آئے اور دروازہ خود بخود کھل جائے تب مجھے وہاں دفن کرنا اور وہاں پر یہ جا کر بات کہنا، بلکہ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب آپ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابوبکر ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ دروازہ اپنے آپ کھلا، سبحان اللہ، اور آواز آئی کہ بے شک حبیب کا مشتاق ہے، ایک حبیب یعنی ایک دوست سے ملاقات کا مشتاق ہے، لہذا ایک دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیا جائے، سبحان اللہ۔ دروازہ کھل گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے مدفون کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں مختصر میں اعلیٰ حضرت شعر پر آؤں گا جو بار بار آپ نے سنا بھی ہے۔ سرکار حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس میں آپ کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، ان کا جب وصال ہوا تو ان کو بھی سرکار کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ اب یہ دو لوگ ہیں، ایک عتیق ہے ایک عمر ہے۔ حضرت عتیق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے، ہم نے جیسا کہ بتایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرے گنبد میں جس کو ہم اور آپ روزانہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس گنبد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور ان کے پہلو میں یہ دونوں جو ہے آپ کے وزیر اور آپ کے دوست اور آپ کے خلیفہ آرام فرما ہے۔ پھر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا بیان تھا، اور یہ آپ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 2 سال اور 3 مہینے تک رہا۔ آپ نے بڑی بہتر طریقے سے آپ نے خلافت کے امور کو انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ بنائے گئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مستفیض اور مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ الحمد شریف اور قل ہو اللہ